سچائی والی زندگی گزاریں۔ دوسرا، حضور نے ہمیں ایک اخلاق بڑا سکھایا، وہ یہ ہے کہ رزق ہمیشہ پاک صاف کھائیں۔ رزق ناپاک ہو نا، رزق ناپاک ہو تو وہ بیماری لائے نہ لائے بے سکونی ضرور لاتا ہے، بے قراری ضرور لاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب کسی نیک آدمی کے گھر سے کھانا آتا تھا نا، حلال رزق، تو امام صاحب زیادہ کھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضور آپ روٹین سے زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ رزق اتنا حلال ہے، جہاں جہاں جاتا ہے نور ہی بنتا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو حرام لقمہ ہوتا ہے نا، پیسے زیادہ نہیں ضروری ہوتے، پیسے برکت والے ضروری ہوتے۔ پیسے زیادہ ہوں لیکن ان میں برکت نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا، لاکھوں آئے تھے اللہ جانے کدھر گئے۔ لیکن وہ برکت والے ہوں نا، برکت والے، تو کلو کھجوریں دی تھی نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ، اور کہا تھا دیکھنا نہ اندر کیا ہے، بس کھولتے رہنا کھاتے رہنا۔ فرماتے ہیں حضور کا زمانہ ظاہری بھی ساری کھائیں، حضرت ابو بکر کے دور میں بھی ساری کھائیں، حضرت عمر کا زمانہ 10-11 سال کا نکالتا رہا اور کھاتا رہا۔ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، کھاتا رہا۔ وہ تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں وہ برتن گم ہو گیا، ورنہ رزق تھوڑا ہو برکت والا ہو، وہ دور اچھا تھا یار۔ جب اماں سویرے سالن دے کے کہتی تھی کہ ہور نہیں ہو ملنا، دوجیاں نو بھی دینا ہے، وہ دور اچھا تھا۔ جب اماں رات کو کہتی تھی نا کہ اتو لیاؤ نہ کڈ کے اور رات دیاں روٹیاں، تھوڑا جہا پانی لائیے تے انہاں نو گرم کریے، رزق ضائع نہیں کریے۔ وہ بڑا اچھا زمانہ تھا۔ جب ابا جی کہتے تھے لو پترو بچیو میں تانوں پڑھولے چ دانے پاتے جے تے ماں تہاڈی مرتبہ نے 4 پاتا جے، ہن تانوں پرواہ۔ کتنا اچھا تھا دور، بخار ہی نہیں چڑھتا تھا، لوگ دیر دیر تک پتہ ہی نہیں چلتا تھا کوئی بیمار ہو گیا۔ اعلیٰ غذائیں، ہوٹل سجے ہوئے، برگر کی دکانیں سجی ہوئی، پیزے آ رہے ہیں، لیکن تلخیاں ہیں کہ جان نہیں چھوڑتی، سکون ہے کہ قریب نہیں آتا۔ بے ہنگم سوسائٹی، بکھرا اور الجھا ہوا معاشرہ، حلال اور طیب روزی۔ پتہ ہے رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے؟ او میرے دوستو میں بات کہنے لگا ہوں، خدا را ضائع نہ کرنا۔ پتہ ہے رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے؟ پتہ ہے رزق حرام نقصان کیا کرتا ہے؟ رزق حرام بندے اور رب کا رشتہ کمزور کرتا ہے، اللہ سے رشتہ کمزور۔ وہ مالک جو گناہگاروں کی بھی قبول کرتا ہے، خطاکاروں کی بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا مانگ رہا ہے، تو فرمایا یہ دیر تک بھی دعا مانگتا رہا تو اس کی قبول نہیں ہوگی۔ حضور رب تو کریم ہے، وہ تو کرم کرتا ہے، فرمایا نہیں قبول ہوگی۔ وجہ فرمایا جو اس نے کپڑے پہنے ہیں وہ حرام پیسوں کے ہیں، جو اس نے کھایا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے، جو اس نے پیا ہے وہ حرام پیسوں کا ہے۔ اور جب یہ حرام پیسوں کا سارا کچھ ہو پھر جتنا مرضی کشکول بڑا کر کے دعا مانگی جائے وہ قبول، اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہوگا کہ اللہ سے رشتہ کمزور ہو جائے۔ دعائیں جو مومن کا ہتھیار ہیں اسی سے بندہ محروم ہو جائے۔ لقمہ حلال طیب، ہمارے ہاں ترتیب بدل گئی ہے۔ ہم رزق کے معاملے میں او بھائی اگر گوشت مردار جانور کا ہو کھا لیں تو الٹی آ جاتی ہے نا جی، وہ کسی نے کان میں کہا کہ مردار ہے، تو اگر 5 لاکھ حرام ہو تو پھر بھی الٹی آنی چاہیے۔ اگر 20 لاکھ حرام کا ہو تو وہ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ عجیب کرائیٹیریا ہم نے بنایا ہے، عجیب ہم نے میرٹ بنایا ہے۔ ایک شخص نے ایک مہنگا جوتا کہیں گرا ہوا دیکھا، 1 پاؤں ملا اسے، مہنگا جوتا تھا، تو وہ اس نے شور کیا یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے۔ تھوڑا سا وہ ڈھونڈ رہا ہے یہ مالک کون ہے، اس کا ڈھونڈ رہا ہے۔ تھوڑا سا آگے گیا تو اسے جوتے کا دوسرا پیر مل گیا، پھر اس نے مالک ڈھونڈنا بند کر دیا۔ اس طرح کا تقویٰ نہ اختیار کریں، آپ دیانت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ تیسری اور آخری بات جو آپ سے بڑی
گزارش کرنی ہے آپ کی خدمت میں، پھر بات کو سمیٹنا ہے۔ ایک تو سچ بولیں، رزق حلال کھائیں، اور دوسرا دوسروں پر زیادہ توجہ نہ دیں، اپنے اوپر زیادہ توجہ دیں۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تقریریں کرنے لگ جاتا ہے نا بندہ، واعظ و نصیحت کرنے لگ جاتا ہے، لکھنے لگ جاتا ہے، تو اسے کئی دفعہ نا محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے، ایک شخص نے کہا تھا حضرت عمر سے کہ میں تقریر کیا کروں، فرمایا نہیں تو رہنے دے۔ کہا جناب میں نے کتاب و سنت کو پڑھا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تقریر کرتے وقت کئی دفعہ بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں نیک ہوں، تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا۔ ہم نے نا زیادہ توجہ دوسروں پر دینی شروع کر دی۔ جب انسان کی توجہ اپنے آپ سے ہٹ جاتی ہے نا، کوئی بھی چیز ہے جب تک آپ اس پر توجہ دیتے رہتے ہیں وہ چیز ٹھیک رہتی ہے۔ ہماری توجہ دوسروں پر زیادہ ہو گئی ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کہاں پہنچ گیا ہے، فلانا کدھر چلا گیا ہے۔ ہماری توجہ جب تک اپنے اوپر تھی تھوڑی سی، ماحول اور تھا، ہمیں سب کا پتہ ہوتا ہے فلانا کیا کر رہا ہے، پیسے کہاں سے کما رہا ہے۔ کچھ تھوڑی توجہ اپنے اوپر کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ بھی تو دور تھا نا جب تو پکا نمازی تھا۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ ایک ٹائم وہ بھی تیرے اوپر گزرا ہے جب تیرا دل بڑا نرم تھا لوگوں کے لیے۔ سوال کریں اپنے آپ سے کہ وہ دن کدھر گئے جب میرا تہجد پڑھنے کو دل کرتا تھا۔ رمضان شریف کے دن فضیلت والے ہیں، لیکن احکام جو رمضان میں ہیں وہ رمضان کے بعد بھی ہیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ رمضان میں ثواب زیادہ ہے، لیکن نماز رمضان میں بھی فرض ہے، رمضان کے۔ میں نے عید کے بعد کہا تھا دوستوں سے، عید سے پہلے بھی کہا تھا، اور راشن ونڈن والے لوگ کو عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے۔ غریب کو نا بعد میں بھی ضرورت ہوتی ہے۔ عید گئی ہے، رمضان گیا ہے، عید گزری ہے، تو شادیوں کا سیزن آیا ہے۔ مسلمان نیکی کریں، جب بیٹی کی شادی کا پیغام آئے تو سستا کر دیں سامان، تھوڑا ریلیف دیں بچی کے باپ کو، تھوڑی آسانی دیں، اپنے اعمال پر توجہ کریں، ساری کی ساری توجہ سامنے والے پر۔ لوگ تلخ بھی آئیں گے آپ کے پاس، سارے لوگ ٹھیک نہیں آئیں گے، پر آپ نے بندہ دیکھ کے نیکی کرنی ہے کہ رب رسول کو دیکھ کے کرنی ہے؟ اپنے اوپر تھوڑی توجہ۔ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی جانب ہو گئی ہے، دوسروں کی جانب۔ اس کا نقصان ہمیں یہ ہوا ہے کہ ہماری اپنی تربیت میں کمی آئی ہے، اپنی روحانی ترقی رک گئی ہے۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا گیا تھا کہ آپ کی بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا، اسے ڈھونڈ کے لائیں۔ اب جسے حضرت موسیٰ نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کی مالک یہ میں بندہ ڈھونڈ کے لایا ہوں، یہ سب سے نیک ہے۔ اب حکم ہوا اس بندے سے کہیں کہ یہ بستی میں سے سب سے گناہگار آدمی ڈھونڈ کے لائے۔ مجھے بتائیں اگر یہ ڈیوٹی میری لگتی گناہگار بندے ڈھونڈنے کی، یا آپ کی لگتی، تو یا میں نے خود نیک بچنا تھا، یا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہے اس نے نیک بچنا تھا۔ باقی تو اللہ خیر کرے، اور نیک ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ نے اس نیک آدمی سے کہا کہ اب آپ گناہگار کو ڈھونڈ کے لائیں، تو اس نے ہاتھ باندھ دیے، کہا حضور مشکل کام ہے۔ کہا آپ نے ہی ڈھونڈنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا حکم ملا، اس شخص نے کہا مجھے 3 دنوں کی مہلت دیں۔ 3 دن کی مہلت دی، میں چوتھے دن مقررہ وقت پر فلاں جگہ حاضر ہو جاؤں گا۔ 3 دنوں کے بعد گناہگار کو ڈھونڈ کے لانا تھا۔ کسے ڈھونڈ کے لائے؟ اپنے ہی گلے میں رسی باندھی اور حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھما کے عرض کی حضور کچھ لوگوں کی غلطیاں نظر آئی تھیں، پر ان کا مجھے صرف شک تھا کہ یہ اس میں غلطی ہے، وہ شک تھا، لیکن جو میری غلطیاں ہیں وہ تو پکی ہیں نا، وہ تو مجھے یقین ہے نا یہ مجھ سے ہوا ہے، لہذا اس بستی کا سب سے گناہگار میں ہی ہوں،
رب کی طرف سے پیغام آیا، میرے کلیم اسے فرما دیں کہ تیرا جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے وہ اسی عاجزی کی برکت سے ہی تو ہے، یہی تو وجہ ہے جو تجھے مقام ملا۔ کچھ توجہ نا اپنے اوپر بھی کریں۔